السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوہ بہن جب میرے گھر رہنے کے لیے آئی تو دن رات میری بیوی میری بہن کی شکایتیں لگاتی کہ وہ میرے بچوں کو مارتی ہے اور گھر میں کام کاج بھی نہیں کرتی اور راشن بھی ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ میں ہر بار اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپ کر جاتا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ میری بہن میرے بڑے بیٹے کو مار رہی ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے غصے سے بہن کو گھر سے نکال دیا۔ کئی سال بعد جب میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں فٹ پاتھ پر پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اچانک میری بہن، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ سدرا نے آج پھر مبشر کو مارا ہے، ہمارے ہی دروازے پر پڑی ہے اور ہمارے ہی بچوں کو جینے نہیں دیتی۔ رخسانہ کے تیور بہت خطرناک تھے۔ میں جیسے ہی کھانا کھا کر کمرے میں پہنچا میں نے فوراً سے اپنی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول دیا۔ سدرا دسترخوان پر بھی موجود نہیں تھی۔ پوچھنے پر امی نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ میری بہن کو بیوہ ہوئے 5 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بیوی کی شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ بار بار مجھے بھڑکاتی کہ میں جا کر اپنی بہن سے لڑوں۔ کبھی میں غصے سے ٹال جاتا اور کبھی میں بہن کو جا کر سخت باتیں سنا دیتا۔ وہ اللہ کی بندی نظر نیچے جھکائے میری ساری باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس کی 2 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بیٹی تھی، وہ دودھ پیتی تھی۔ میری بیوی کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ میری بہن اپنی بیٹی کو دن میں کئی بار فیڈر بنا کر دے دیتی ہے اور اس سے میرے بچوں کو دودھ نہیں ملتا ہے۔ اس معاملے میں میرا دل بھی تنگ پڑ جاتا تھا اور میں باقاعدہ طور پر اپنی بہن کو کہا تھا کہ اگر اسے اپنی بچی کو دودھ پلانا ہے تو اپنے سسرال سے پیسے منگوا لیا کریں۔ یہ سن کر میری بہن نے ایک خاموش نظر آنسوؤں بھری میرے چہرے پر ڈالی اور لمبی سانس لے کر چپ ہو گئی تھی۔ میری ماں نے بھی اس بات پر مجھے اچھے خاصے طعنے دیے تھے، مگر میں تو بس اپنی بیوی کی باتوں سے چلتا تھا، جس کا کہنا تھا کہ بہن کے گھر واپس آنے سے میرا خرچہ دگنا ہو چکا ہے۔ اکثر وہ تنخواہ کی کمی کی شکایت کرتی۔ میری بھانجی کا نام اشال تھا، میں نے ہی رکھا تھا یہ نام اسے جنت کا پھول کہہ کر، اور وہ تھی بھی بہت پیاری، روتی بھی نہیں تھی۔ اب اس کی ماں اسے دودھ کی جگہ فیڈر میں پانی بھر کے دے دیتی اور وہ تھوڑا سا پیتی اور فیڈر پھینک دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر کبھی کبھی مجھے شرمندگی سی ہوتی، لیکن پھر اپنی بیوی کی باتوں کا اثر دل پر غالب ہو جاتا اور میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ میری بہن نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ جب سے سدرا واپس آئی تھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ رخسانہ اب گھر کے کام کاج نہیں کرتی، بلکہ ساری ذمہ داری تقریباً سدرا کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ محلے والے بھی بیوہ سمجھ کر اسے اچھی خاصی سلائی دے جاتے تھے۔ اس بات کا میری بیوی کو بڑا دکھ تھا۔ اب ہر روز اس بات پر لڑائی ہوتی کہ رخسانہ چلاتی تھی کہ سدرا نے کام وقت پر نہیں کیا، کبھی کہتی کہ سدرا کی وجہ سے کھانا وقت پر نہیں بنتا تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ میرے 3 بچے تھے اور تینوں بے حد شرارتی تھے۔ اکثر وہ میری بھانجی کو مارتے، اس کے بال کھینچتے تھے۔ وہ بچی سارا دن یا اپنی ماں کے پیچھے چھپی بیٹھی رہتی یا پھر اپنی نانی کا دوپٹہ پکڑ کر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی تھی۔ میں سدرا کو ٹوکتا رہتا کہ وہ بھی بھابھی کی مدد نہیں کرواتی۔ اب میں اس بات پر احتجاج کرتی اور بتانے کی کوشش کرتی کہ سارا کام سدرا کرتی ہے، لیکن سدرا اماں کو روک دیتی کہ بھیا سے کچھ بھی مت کہیں۔ 1-2 بار سدرا کے لیے مناسب رشتے بھی آئے۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ ہم دوبارہ اس کی شادی کروا دیتے ہیں،
تو رخسانہ نے یہ کہہ کر وویلا مچا دیا کہ دوبارہ سے سدرہ کی شادی پر خرچ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات میں بھی وزن تھا، کیونکہ سدرہ کے سسرال والوں نے افضل کے مرتے ہی اسے گھر سے نکال دیا اور جہیز کا سارا سامان بھی واپس نہیں دیا تھا۔ اب اگر سدرہ کا کسی اچھی جگہ رشتہ کرتا تو مجھے ایک بار پھر سے اس کے لیے سارا انتظام کرنا پڑتا۔ اچانک ماں بیمار ہو گئی۔ میں نے علاج معالجے کی کوشش کی، لیکن 1 مہینے کے اندر اندر ہی ماں انتقال کر گئی۔ اس وقت مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ سدرہ اس روز اتنا ٹوٹ کر روئی کہ کسی کے بھی چپ کروانے سے چپ نہیں ہوتی تھی۔ میں بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنی ماں کی تدفین کر کے واپس لوٹا تھا۔ گھر ایک دم سے خالی خالی ہو گیا تھا۔ اشال ہر وقت اماں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اب اس کمرے میں میرے بچے رہنے لگ گئے تھے جہاں اماں رہتی تھی۔ سدرہ شروع سے ہی ایک پرانے سٹور روم میں رہتی تھی، کیونکہ میری بیوی کہتی تھی کہ سلائی والی جب بھی آتی ہیں گھنٹوں بیٹھ کر رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے سارے گھر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک روز تھکا ہارا میں کام سے واپس لوٹا تو سامنے کا منظر عجیب و غریب تھا۔ سدرہ نے میرے بڑے بیٹے مبشر کو تھپڑ دے مارا تھا۔ میری بیوی نے یہ دیکھ کر گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ابھی اور اسی وقت اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا تھا کہ میری بہن نے میرے سامنے میرے بیٹے کو تھپڑ دے مارا۔ اگر میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ مجھے اب اپنی بیوی کا اب ٹھیک لگ رہی تھی کہ جو سدرہ کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھتی تھی۔ میں فوراً سے سدرہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، احسان فراموش لڑکی، تم میرے گھر میں ہی میرے بچوں پر ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ میں نے تمہیں گھر میں رکھا اور عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہوں، بدلے میں تم مجھے یہ صلہ دے رہی ہو۔ تمہاری بھابھی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تم میرے بچوں سے جلتی ہو اور انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو مجھے بھی دنیا کی پرواہ نہیں۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ سدرہ صدمے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، بھائی جان، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کون سی جگہ ہے؟ سسرال والوں نے بھی گھر سے نکال دیا اور اب آپ بھی۔ میں اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچ خود اٹھا رہی ہوں۔ مجھے رہنے کے لیے یہ چھت میسر ہے، اور بھائی، یہ گھر میرے باپ کا بھی ہے۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ یا بھابھی مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ میں نے سدرہ کو کبھی اپنے سامنے اس طرح سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل و دماغ غصے سے گھوم گیا اور میں نے سدرہ کو تھپڑ دے مارا۔ ننھی اشال یہ سب دیکھ کر بری طرح سے رونے لگ گئی۔ میں نے اپنی بیوہ بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا صحن میں لے گیا۔ میری بیوی اس دوران مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں اپنی چھت پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ میری بہن نے شرمندگی کی وجہ سے اپنا دوپٹہ آگے کھینچ لیا تھا، کہیں کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے دھکا دے کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس وقت اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اشال اپنی ماں کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے چند ہی لمحوں میں سدرہ کے سوٹ کیس میں اس کے کپڑے ڈالے اور بچی کا کچھ سامان ڈالا اور اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ میری بہن کے گھر کے دروازے سے یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹا ہوتا ہے۔ وہ دبی دبی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھیا مجھے گھر سے مت نکالو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
مجھے گھر میں ایک کونے میں پڑا رہنے دو، میں کچھ بھی نہیں مانگتی۔ میری چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، میں اس کے ساتھ اسے لے کر کہاں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی۔ لیکن میں اور میری بیوی گونگے بہرے بن کر گھر میں بیٹھے رہے تھے۔ میرے تینوں بچے پہلے سہمے ہوئے تھے اور اب اپنی پھپھو کی آہو زاری سن کر رونے لگ گئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ماما پھپھو کو اندر بلا لیں، وہ ننھی اشال کو لے کر کہاں جائیں گے۔ میری بیوی نے بچوں کی یہ بات سن کر انہیں ڈانٹا اور کمرے میں بھیج دیا۔ ایک دم سے گلی سے سدرا کی دھاڑے مار مار کر رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اب وہ مجھ سے اور میری بیوی سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں سختی سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری انا پر اس بات پر بہت زیادہ چوٹ تھی کہ سدرا نے اس گھر میں اپنا حصہ ہونے کی بات مجھے جتلا دی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہی سوچ رہی تھی کہ میں سدرا کو اس کا حصہ نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سدرا کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر اماں کے کمرے میں لگی ہوئی تصویر پر پڑی، جس میں سدرا اور میں اماں کے گلے میں بازو ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اماں کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میری بیوی نے بڑی مدت کے بعد بہت دل سے گوشت کا سالن بنایا تھا اور گرم گرم روٹیاں ڈال رہی تھی۔ ہمیں کہنے لگی چلو دسترخوان لگا لو، کھانا کھاتے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا مبشر، بیٹی کنزا اور چھوٹا بیٹا حماد بہت اداس تھے۔ جب کھانا کھانے لگے تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے بابا جان معلوم نہیں پھپھو اور اشال نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ میری بیوی میری طرف گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فوراً کہنے لگی چلو چلو کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اور ویسے بھی اس کے بعد بہت زیادہ روپے پیسے ہیں، سلائی کر کر کے اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب بھی تو اس کو نے مبشر پر تھپڑ دے مارا، مبشر اس کے نے پیسے چرائے تھے۔ میں نے چونک کر مبشر کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ایک دم سے یہ خیال اٹھا کہ میں نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ خیر اس دن کے بعد سدرا مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ محلے والے مجھے بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں جب بھی باہر نکلتا تو میرے گھر میں آنا جانا ایک دم جیسے ختم ہو کر رہ گیا۔ میں نماز پڑھنے مسجد جاتا تو دعا کے بعد امام صاحب میری طرف بہت زیادہ غصے سے نظروں سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ لوگ مجھ سے ہاتھ ملانا تک چھوڑ چکے تھے۔ اچانک سے میری نوکری میں مسئلہ بنا اور مجھ پر غبن کا جھوٹا الزام لگ گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت صدمے میں آ گیا۔ میرے افسر نے کہا کہ جب تک تحقیقات پوری نہیں ہو جاتی میں اپنے آپ کو سسپینڈ ہی سمجھوں۔ میں گھر بیٹھ گیا۔ میں ایک اچھی تنخواہ لاتا تھا، ایک دم سے نوکری سے متعلق کی وجہ سے مجھے 4 دن میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اماں اور سدرا کے گھر سے چلے جانے کے بعد ایک دم سے میری ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ میری بیوی کی طبیعت بہت تیز اور جھگڑالو عورت تھی۔ جب سے شادی کر کے گھر آئی میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اب ذرا سی تنگی آنے پر وہ روتی پیٹتی، مجھے اس گھر میں کچھ ملا بھی نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے اچھے وقت میں کچھ سیونگ کر رکھی ہوگی، لیکن میرے خیال ہی تھا۔ شادی سے پہلے میری بیوی بھی اپنے گھر میں سلائی کرتی تھی۔ میں نے رخسانہ کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا رخسانہ جب تک مجھے بحال نہیں کیا جاتا تم ذرا سی ہمت باندھو اور سلائی کرنے لگ جاؤ۔ یہ سن کر اس نے بڑے غصے سے جواب دیا وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ پھر مجبور ہو کر میں نے گھر پر بچوں کے پاپڑ تلنے شروع کر دی، انہیں پیک کر کے مارکیٹ میں
دینے جاتا اور خود بھی گھر کے باہر تخت لگا کر بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بات بات پر لڑنے جھگڑنے لگ جاتی تھی۔ اس سر پر تھی نہ تو اس بار میرے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور نہ ہی میں نے بچوں کے کپڑے بنائے تھے۔ میری بیوی نے ضد باندھ لی کہ کچھ بھی کرو کہیں سے بھی قربانی کا جانور لاؤ، کیونکہ اسے میکے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا۔ میں اس کی ضد پر بری طرح سے چڑ گیا۔ میں نے اسے پہلے سکون سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان حد سے زیادہ چلی تو میرا اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ شادی کے 14 سال کے بعد پہلی بار یہ ہوا۔ اس نے فون کر کے فوراً سے اپنے بھائیوں کو بلا لیا۔ میرے تینوں سالے بہت بری طرح سے مجھ پر چڑھ دوڑے۔ میری بیوی جاہل عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر اپنے بھائیوں کو جھوٹی سچی باتیں بتائے جا رہی تھی کہ میں اسے روز مارتا پیٹتا ہوں۔ میرے بڑے سالے نے مجھے مارا پیٹا اور اپنی بہن اور بچوں کو لے کر گھر جانے لگا۔ میری چھوٹی بیٹی جو میرے بے حد قریب تھی یہ دیکھ کر رونے لگ گئی اور بھاگ کر میری ٹانگوں سے لپٹنے لگی۔ میری بیوی غصے سے اسے مجھ سے چھین کر لے گئی۔ میں روتا رہ گیا۔ 8-9 ماہ پہلے میری بہن بھی اسی طرح سے روتی رہ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں چھت پر چڑھ کر میرا تماشا دیکھ رہی تھیں، اور جب میں رخسانہ کی منت سماجت کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تو گلی میں کھڑے لوگ بھی میری طرف طنزیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے گھر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے شادی کے فوراً بعد اپنی ماں سے نظریں پھیری تھیں۔ شروع دن سے ہی رخسانہ کو حکومت کرنے کا شوق تھا۔ میں نے اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لی۔ میری بہن کی شادی کے موقع پر بھی اس نے مجھے کچھ بھی کرنے نہ دیا، اور ہر بات کا جواب یہی ہوتا کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نوکری میں پچھلے 3 ماہ سے مسئلہ بنا تھا، مگر ایک دن بھی اس عورت نے میری مجبوری سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ کتنا غلط ہوا تھا جو اس عورت پر اعتبار کر بیٹھا۔ میں بڑا غمگین بیٹھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اماں کی تصویر مجھے دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو رہی ہے۔ میرے دل میں بھی ایک دم سے میری بہن کی محبت جاگی، اور میں نے سوچا وہ بیچاری اس رات کو کہاں سے گھر چلی گئی ہوگی۔ میرے دل میں خیال اٹھا تو میں فوراً سے گھر سے باہر کو نکلا اور برابر والوں کا دروازہ بجا کر پوچھنے لگا کہ رحمت بھائی، آپ نے یا بھابھی نے سدرا کو دیکھا تھا اس روز؟ وہ کس طرف کو گئی تھی؟ ان لوگوں کو شام ہوئے سارے مسئلے کا علم تھا۔ میری طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے معلوم نہیں کہاں گئی ہوگی، لیکن بیچاری ہم نے تم پہ بہت زیادہ منتیں کی تھی کہ بیٹا ہمارے گھر میں بھی تم رہ سکتے ہو، لیکن وہ روتی ہوئی یہاں سے چلی گئی۔ مسجد میں جانے والے نمازی بھی رک رک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہی بات کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو۔ میرا دل ایک دم سے دکھ سے بھر گیا۔ میں اپنی بہن کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ میں نے بہت سارے گھروں میں معلوم کیا، لیکن کہیں سے بھی سدرا کا کوئی پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ چند دنوں کے بعد عید تھی۔ میرا گھر ہر وقت اداسی میں ڈوبا رہتا۔ میں نے گھر میں رہنا چھوڑ دیا۔ اب میں بچوں کی چیزیں ٹھیلے پر لے کر گلی گلی بیچتا پھرتا۔ کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی تنویر احمد ہے جو کچھ عرصہ پہلے ایک سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک تھا۔ میری بیوی نے مجھے خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ میں حیران تھا کہ شادی کے 14 سال میں نے میری بیوی سے میرا رشتہ اس قدر کمزور تھا کہ وہ ایک ذرا سی لڑائی پر اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور بالآخر اس کی ضد ہی اس کی جیت ہوئی اور ہماری خلا ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے دفتر میں مجھ پر الزام جھوٹا ثابت ہو گیا، اور اس دوران مجھے
مسلسل خدا سے معافی مانگنا چاہیے تھا اور سدرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں نے امام صاحب کو بھی بہت زیادہ منت سماجت کی تھی کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی انسان تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میری بیوی کو خلل یہ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز رات کے وقت جب میں کھانا بنا کر کھانے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں پر میرے تینوں بچے بہت بری حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مبشر انہیں گھر سے لے کر نکلا ہو۔ میرے بچے مجھ سے لپٹ کر بری طرح سے رونے لگے۔ میری چھوٹی بیٹی بہت زیادہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا ان کی مامیوں نے ذرا سی شرارت پر انہیں مارا پیٹا ہے اور پھر ان کے ماموں زبردستی انہیں گلی کے نکڑ پر چھوڑ گئے ہیں۔ مبشر نے بتا دیا کہ امی رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوہ بہن اور یتیم بھانجی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بدلہ مجھے اس دنیا میں مل رہا ہے۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اندر لے گیا۔ میرے بچوں کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ میں نئے سرے سے انہیں سکول میں داخل کروا دیا۔ صبح اٹھ کر خود میں ان کے لیے ناشتہ بناتا، سالن رات کو بنا کر رکھ دیتا، اور جب وہ سکول سے واپس آتے تو مبشر خود انہیں روٹیاں بنا کر دیتا۔ میرا بڑا بیٹا وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ میری بیوی نے کئی بار اپنے بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا بڑا بیٹا سختی سے اس سے بات کرنے سے منع کر دیتا تھا۔ دکھوں اور پریشانیوں نے وقت سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار نکلی تھی۔ بیٹی کی عمر 20 سال ہو گئی اور چھوٹا بیٹا 17 سال کا تھا۔ مبشر 28 سال کا ہونے والا تھا۔ میں بار بار مبشر سے کہتا کہ وہ شادی کر لے تاکہ گھر میں کوئی عورت آ جائے، اور پھر میں اس کی بھی بہن کے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دیتا ہوں۔ لیکن مبشر تلخی سے کہتا اگر میری شادی میری ماں کے جیسی ہو گئی جسے کسی عورت سے ہو گئی تھی تو وہ کل کو میری بہن کو بھی رات کے وقت گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گی۔ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، کب بدل جاؤں گا مجھے خود بھی پتہ نہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر گردن جھکا لیتا۔ مبشر نے مجھے بتا دیا کہ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ پھپھو کی بیٹی میں رکھے ہوئے پیسے چرا کر انہیں دے دوں، اور میں نے جیسے ہی پیسے نکالے پھپھو نے دیکھ لیا۔ پہلے انہوں نے مجھ سے پیار سے پیسے واپس مانگے، لیکن امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں نے ہرگز پیسے نہ دوں، تو تنگ ہو کر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوتا۔ کاش میں اس وقت پر ہی اپنی بہن سے پوچھ لیتا یا وہ اپنے بچوں سے پوچھ لیتا تو آج ہرگز یہ دن نہ دیکھنے پڑ جاتے۔ ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو مبشر مجھے اپنے ساتھ سرکاری ہسپتال لے گیا۔ میری نظر وہاں ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ مبشر میں سلپ بنوانے گیا جب کاؤنٹر پر کھڑی اس نرس نے پکارا اشال افضل۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں تیز سے چلتا ہوا اس لڑکی کی طرف جانے لگا تو اچانک سے وہ لڑکی معلوم نہیں کہ کس کمرے میں چلی گئی تھی۔ مبشر میری سلپ بنوا لایا تھا۔ مجھے اپنی جگہ بیٹھا نہ دیکھ کر وہ مجھے ڈھونڈنے لگا۔ میں بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ جب مبشر نے مجھے بھاگتے ہوئے پکڑا، بابا کیا کرتے ہیں، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے آپ بھاگ رہے ہیں، پھر سے سانس اکھڑ جائے گی۔ وہ فکر مندی سے میرا بازو تھام کر کھڑا تھا۔ میں نے اسے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی، بیٹا میں نے ابھی یہاں چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا ہے جس کا نام اشال افضل ہے۔ بیٹا مجھے لگتا ہے تمہاری پھپھو یہیں کہیں موجود ہے، میرے ساتھ چلو، ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ مبشر بھی یہ سن کر کافی پریشان ہو گیا اور اس نے بھی کاؤنٹر پر پتہ کرنے کی کوشش کی تو نرس نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے اشال افضل نام کی لڑکی اپنی والدہ کے ٹیسٹ رپورٹ لینے آئی تھی۔
مبشر بھی یہ سن کر بہت خوش تھا۔ اس نے نرس سے درخواست کی اگر دوبارہ وہ لڑکی ہاسپٹل آئے تو وہ اسے فون کر کے اطلاع کر دیں، کیونکہ وہ اس کی بچھڑی ہوئی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر نے میری طبیعت دیکھ کر مجھے ضروری ٹیسٹ لکھے اور خدشہ ظاہر کیا کہ میرے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں۔ بعد میں جب مجھے رپورٹ ملی تو واقعی ہی میرے گردے بری طرح سے خراب ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے میرے بیٹے سے کہا اگر انہیں زندہ رکھنا ہے تو فوراً سے ڈونر کا انتظام کر لیں، اور یہ سب سن کے بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل سے نکلنے لگے اچانک میری نظر اسی لڑکی پر پڑی جو کا ہاتھ پکڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ میں نے اپنی حالت کی پرواہ نہ کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا ان دونوں کی طرف لپکا۔ جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی وہ واقعی ہی میری بہن سدرا تھی۔ اشال اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور سدرا مجھے دیکھتے ہی رونے لگ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن سے معافی مانگ لی۔ مبشر بھی بھاگتا ہوا میرے پیچھے چلا آیا تھا، وہ بھی اپنی پھپھو سے لپٹ گیا۔ سارے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مبشر ہم لوگوں کو لے کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ جب اشال کی ماں کو اس نے بتایا کہ میں اس کا ماموں ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ خاموش سی ہو گئی۔ میری بہن بے تابی سے مجھے پوچھنے لگی گھر بار بیوی بچوں کے بارے میں۔ میں نے اداسی سے اسے بتا دیا۔ رخسانہ نے ذرا سے حالات خراب ہونے پر خلا لے لی اور بچے کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آ گئے۔ ہاتھ میں رپورٹ دے کر سدرا نے مجھ سے پوچھا بھائی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں اداسی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں بہنا۔ اب تو تم مجھے مل گئی ہو، اب مجھے دل سے معاف کر دو گے تاکہ میں اس دنیا سے جا سکوں۔ میرے بعد میرے بچوں کا تھوڑا سا خیال رکھ لینا۔ میں اس قابل تو نہیں تمہیں یہ بات کہہ سکوں، مگر میں جانتا ہوں تم میری جیسی نہیں ہو بلکہ بہت عظیم ہو۔ سدرا یہ سب سن کر رونے لگی اور کہنے لگی بھیا میں نے تو کبھی آپ کو یا بھابھی کو بد دعا نہیں دی، یہ تو میری خوش قسمت تھی کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد شوہر نے بھی جوانی میں آنکھیں بند کر لی۔ بس اس روز میرا گھر سے نکلنا میرے لیے بھلائی تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی۔ نسیم باجی جو بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں وہ میرے نزدیک سے گزریں اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے سب بتا دیا تو فوراً مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ اکیلی رہتی تھی، ان کے پاس بس ان کا ایک بھائی آتا جاتا تھا۔ بچپن سے وہ ہمیں جانتی تھی۔ کچھ روز کے بعد اس نے مجھے سمجھایا کہ میں ان کے بھائی سے نکاح کر لوں۔ سکندر کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جسے نسیم باجی نے اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ بھی کچھ دن سے مجھ سے مانوس ہو گیا اور وہ اشال سے بھی، لیکن میں خوفزدہ تھی کہ نہ جانے اب زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا۔ لیکن نسیم باجی نے اور سکندر نے مجھے بھروسہ دلا دیا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آنے دیں گے۔ آج ماشاءاللہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اشال کی بھی اچھی پرورش کی ہے سکندر نے، اور اسے کبھی بھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے۔ سکندر کا پہلا بیٹا مزمل اسے اپنی سگی بہن سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہم دونوں کے 2 اور بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اسے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بے شک میں اس وقت کھٹور ہو گیا تھا، لیکن اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ میری بہن مزید مصیبت کا شکار نہ ہوئی۔ سدرا نے جب بار بار پوچھا تو مبشر نے اسے بتا دیا کہ دونوں گردے جواب دے چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہا ہے جلد سے جلد ٹرانسپلانٹ کروایا جائے۔ سدرا یہ سنتے ہی بے چین ہو گئی اور کہنے لگی اپنے بھائی کو گردہ میں خود دوں گی۔ مبشر یہ سن کر منع کر دیا، کہنے لگا پھپھو آپ پہلے بیمار ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کوئی بیماری نہیں ہے، چھوٹا سا گلے کا انفیکشن تھا، لیکن اشال پریشان ہوگی اس لیے مجھے زبردستی ہاسپٹل لا رہی ہے۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ باضد رہی۔ اس کا شوہر سکندر بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب اشال نے اس کو کال کر کے بتا دیا کہ امی جان کو ماموں مل گئے ہیں، وہ بہت خوش اخلاق انسان تھا، بہت محبت سے ملا۔
جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے اس قدر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے تو اس نے بھی خوشی سے اجازت دے ڈالی۔ اگر سدرا صحت مند ہے تو وہ اپنے بھائی کو گردہ دے سکتی ہے۔ میں نے سکندر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کے ضروری ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے ہمیں 10 دنوں کی بعد کی ڈیٹ دے دی۔ ہم خوشی خوشی ہسپتال سے باہر نکلے تو ایک بیکارن عورت نے درد مندانہ صدا لگائی، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ مبشر جیسے ہی جیب سے پیسے نکالنے لگا، اس کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو وہ حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑا رہ گیا۔ مبشر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم جب چلتے چلتے وہاں پہنچے تو بکارن کی نظر مجھ پر اور سدرا پر پڑی تو وہ ایک دم بھاگ کر سدرا کے قدموں سے لپٹ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ سدرا اور میں پریشان تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جیسے اس عورت نے اپنا سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر ہم دونوں بہن بھائی حیرت سے گنگ کھڑے رہ گئے کہ وہ رخسانہ تھی۔ رخسانہ رو رو کر سدرا سے معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو سدرا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ دیکھو، میں نے تمہارے بھائی کے ہاتھوں سے گھر سے نکلوا دیا۔ آج میں بھی برسوں کے بعد تمہاری طرح گھر سے بے گھر ہوں اور سڑکوں کی خاک چھانتی پھر رہی ہوں۔ میرے ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دنیا میں دے دیا ہے۔ سدرا نے اسے معاف کر دیا اور مبشر سے کہنے لگی، بیٹا اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، بے شک ایک کمرے کا ہی صحیح، انہیں گھر لے کر دو کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے۔ بھائی بے شک ان کے لیے نامحرم ہیں، لیکن تم ان کے بیٹے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے انہیں سڑکوں پر اس حال میں رہنا زیب نہیں دیتا۔ مبشر چپ چاپ کھڑا رو رہا تھا، اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ بہن بھائی اپنی ماں سے کتنے بھی ناراض تھے، میں اس بات کا گواہ تھا کہ گزرے سالوں میں انہوں نے ایک ایک لمحہ اپنی ماں کو یاد کیا ہے۔ میں نے مبشر کو اجازت دے دی، فی الحال مبشر اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے چلتا ہے، یہ دنیا مقافات عمل کا گھر ہے، انسان کو اسے ہر صورت کاٹنا پڑتا ہے۔ برسوں بعد کھوئے ہوئے تمام رشتے واپس مل جانے پر میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔